ڈاکٹر ریمنڈ ولیمن کے دفتر میں لگے ہوئے یہ اسکرین بتا رہے ہیں کہ صرف پچھلے 48 گھنٹوں میں اس دنیا میں کتنے زلزلے آئے ہیں۔ جو زلزلے آج آئے ہیں وہ لال رنگ کے دائروں میں ہیں اور کل آئے ہوئے پیلے دائروں میں۔ زلزلہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دائرہ بھی اسکرین پر اتنا ہی بڑا نظر آتا ہے۔ یہ اسکرین ہر گھنٹے اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ صرف ہر روز امریکہ میں ہی اتنے زیادہ زلزلے آتے ہیں کہ وہ اسکرین پر نہیں آ سکتے۔ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ کیا پچھلے چند سالوں میں دنیا پر زلزلے زیادہ آنے لگے ہیں؟ ڈاکٹر ولیمن کہتے ہیں کہ دنیا کی جیولوجیکل ہسٹری میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پچھلے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سالوں سے اسی انداز میں روزانہ کے حساب سے زلزلے سہتی آئی ہے۔ The number of very large earthquakes, we have no reason to believe that it's changing. Of course, human society. ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ معلوم ہو کہ دنیا میں زلزلے پہلے کی نسبت زیادہ آنے لگے ہیں۔ تبدیلی انسانی طرز زندگی میں آئی ہے۔ انسانی آبادی پھیلتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ہم شہری زندگی اپناتے جا رہے ہیں ہم شہر کے انفراسٹرکچر پر انحصار کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے شاید یہ ضرور ہوا ہے کہ معمول کے مطابق آنے والے زلزلے پہلے کی نسبت زیادہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے زلزلوں سے آنے والی تباہی 21ویں صدی میں 20ویں صدی کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں اسکرین پر اس وقت جنوبی امریکہ میں آنے والا یہ زلزلہ دکھایا۔ کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقے میں آیا تھا اس وجہ سے اتنا بڑا زلزلہ بھی انسانی تباہی کا سبب نہیں بنا اور اسے میڈیا نے نظر انداز کر دیا۔ جاپان میں آنے والے زلزلے کے دائرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر شدید تھا۔ اس زلزلے کی شدت دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمی بم سے بھی زیادہ تھی۔ حالانکہ اس قسم کے زلزلے دنیا کی جیولوجیکل ہسٹری میں کوئی نئی بات نہیں، مگر انسانی ٹیکنالوجی ان کی پیشن گوئی کرنے سے قاصر ہے۔ ان زلزلوں کے بارے میں ان کے آنے کے بعد ہی جانا جا سکتا ہے۔ When the earthquake happens, there are vibrations inside the earth. جب زلزلہ آتا ہے تو زمین میں جھٹکے پیدا ہوتے ہیں جو ہر سمت میں جاتے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگے ہوئے سیسمومیٹرز ان کی تھر تھراہٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف سیسمومیٹرز سے ان کی تھر تھراہٹ کا ڈیٹا لے کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھٹکے کس سمت اور کتنی شدت سے جا رہے ہیں۔ کیونکہ زلزلوں کا وارننگ سسٹم ایک ایسے نظام پر انحصار کرتا ہے جو زلزلہ آنے کے بعد اس کی سمت اور شدت جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے جو علاقے زلزلے کے مرکز سے دور ہوتے ہیں ان کو اطلاع مل جاتی ہے، مگر جو مرکز کے قریب ہوتے ہیں ان کو کم مہلت ملتی ہے۔ The people in Hawaii and on the west coast of the US. امریکی ریاست ہوائی اور ملک کے مغربی ساحلوں میں تو لوگوں کو 12 گھنٹے پہلے ہی وارننگ مل گئی تھی، کیونکہ زلزلے سے آنے والے سونامی کو ان تک پہنچنے میں اتنا وقت لگنا تھا۔ جاپان کو بہت کم دیر کی وارننگ ملی کیونکہ زلزلہ ان سے اتنے قریب شروع ہوا تھا۔ Tsunami was generated right off their coast and hit the shoreline very soon after. جب تک کہ دنیا میں زلزلوں کی پیشن گوئی کا نظام ان کے آنے کا منتظر ہوگا، صرف وہی انسانی آبادیاں اس نظام سے فائدہ اٹھا سکیں گی جو زلزلے کے مرکز سے دور ہیں۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔